السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ صلی اللہ سیدنا سفینا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فقط خاتون کھانا ہی نہیں طوفان ہے، تو حیا کا دیش ہے، تو سرمہ کی پہچان ہے۔ تو بیٹھ جائے تو کائنات کا ہو نظام، تو بیٹھ جائے تو کائنات کا ہو نظام، تو سدھر جائے تو کیوں نہ ہو روشن ملت کا نام۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدقہ رسولہ الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین و شاکرین و ذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ عورت کا مقام بڑا بلند ہے اور بڑی شان والی ہے۔ عورت گھر کی مالکہ ہے۔ عورت اگر بیٹی ہو تو ماں باپ کے لیے جنت، عورت اگر نیک بیوی ہو تو شوہر کے لیے جنت، عورت اگر ماں ہو تو اولاد کے لیے جنت۔ یعنی اس سے پتہ کیا چلا؟ یعنی اس سے پتہ یہ چلا عورت کا دوسرا تصور جنت ہے۔ کوئی عورت کو مرتبہ نہیں دے سکتا جو اسلام نے عطا کیا ہے۔ ایک خاتون جنت کی کنیز ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، جتنے بھی نبی ہوئے وہ ساری عورت کی گود سے پرورش پائے، جتنے بھی اولیاء اور انبیاء ہوئے وہ سارے بھی عورت کی گود سے پرورش پائے۔ عورت کی عظمت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ عورت جس کے قدموں تلے جنت ہو، کہ وہ عورت جس کے پیدائش ماں باپ کے لیے جنت ہو، کہ وہ عورت جس کے شوہر کے لیے جنت ہو۔ اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیز ہو۔ آج دنیا کے اندر رچنے عورتوں کی ضرورت نہیں، آج دنیا کے اندر زینب کے کردار کی ضرورت ہے، آج دنیا کے اندر کسی اداکار عورت کی ضرورت نہیں، آج دنیا کے اندر ضرورت ہے تو صرف اور صرف سیدہ فاطمہ طاہرہ ظاہرہ زاہدہ رضی اللہ عنہا کے کردار کی ضرورت ہے۔ ایک خاتون جنت کی کنیز ہو۔ لوگ کہتے ہیں ایک خاتون جنت کی کنیز ہو۔ آج بڑے درد اور دل کے ساتھ ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ آج کل کی نوجوان لڑکیوں کے لیے ہے۔ ایک مسئلہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے پسند کی شادی۔ پسند کی شادی ایک بوجھ سوار ہو گیا ہے لوگوں کے سر پر۔ اسے لو میرج کا روشن خیالی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اپنے پسند کا شوہر خود ڈھونڈ لو، اپنے پسند کا شوہر خود ڈھونڈ لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری کنیز ہو۔ آج میں دل کا درد ان بہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو فلمی اداکارہ کو دیکھ کر اپنی زندگی کا ساتھی خود طے کرے، وہ سیریل کے اداکارہ کو دیکھ کر اپنی زندگی کا ساتھی خود طے کرے۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے میری قوم کی بہنیں جب عید کے موقع پر چوڑیاں اور دوپٹہ خریدنے جاتی ہے تو اکیلے نہیں جاتی، لڑکیاں کبھی اکیلے نہیں جاتی، سہیلیوں کو ساتھ لے کر جاتی ہے، تو کبھی اپنی ماں کو ہے تو کبھی اپنی بڑی بہن کو ساتھ لے کر جاتی ہے۔ پسند کے معاملے میں عورت بہت ساتھی ہے۔ مجھے بتاؤ جو چوڑیاں کے گدل پہننا ہے اس کے لیے تم اتنا ساتھی ہو، اس کو زندگی کا ساتھی بنانا ہے، اسے تم بغیر مشورے کے چون لیتی ہو۔ اور یاد رکھنا جو کام بغیر مشورے کے ہوتا ہے اس میں کبھی خیر نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری کنیز ہو۔ آج اس دنیا کے اندر اگر کوئی سے مہنگی چیز ہے تو وہ ہے وفا، وہ ہے وفا جو تم آوارہ لڑکوں کے ساتھ امید کر بیٹھی ہو، طے کر بیٹھی ہو۔ آج کا دور اس قدر بے وفائی کا دور چل رہا ہے جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار نہ رہے وہ تمہیں کیا وفا کریں گے؟ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے میری قوم کی بہنیں کتنی سیدھی سادی ہے، کتنی بولی بالی ہے، انہیں بہلایا پھسلایا جاتا ہے۔ کوئی زمین جائیداد کا لالچ دیتا ہے تو کوئی جان پہ جان قربان کرنے کی بات کرتا ہے تو کوئی نئی دنیا بسانے کی بات کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں یہ جھوٹے اور کسابڑ لوگ ہیں، ان کی حیثیت کسائیوں جیسی ہے۔ جب کوئی کسائی عید کے موقع پر بکری کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتا ہے تو ایسے نہیں لے جاتا، اس کے منہ کے سامنے پہلے ہرا بھرا پلا دکھاتا ہے۔ بیچاری بکری دیکھتے ہی سوچتی ہے میرا مالک تو کتنا اچھا ہے، وہ پالے کو دیکھ کر مالک کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے، اور وہ پالے کو دیکھ کر مالک کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ اس بکری کے منہ میں چند پتوں کے سوا کچھ نہیں آتا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین پر لٹا لیا جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذبح کر لیا جاتا ہے۔ بکری کا ذبح ہونا کوئی سانحہ کی بات نہیں، بکری کا ذبح ہو کر کسی کے دستر کھانے کی زینت بننے کے قابل نہیں رہتی۔ اور یاد رکھنا اگر کسی عورت کی آبرو لوٹ لی جائے تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اگر
اگر چوڑے میں دھوکہ کھائے تو چوڑیاں بدل سکتی ہو, دوپٹوں میں دھوکہ کھائے تو دوپٹہ بدل سکتی ہو, اگر شوہر کے چننے میں دھوکہ کھائے تو پوری زندگی برباد ہو جائے گی, پوری زندگی تباہ ہو جائے گی. آج اسی وجہ سے بھاگ کر شادیاں کی جا رہی ہے. اکثر بڑی بڑی اسکولوں میں ایک ہی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں کو ایک ہی کلاس میں بٹھایا جا رہا ہے. اسی وجہ سے اسکولوں کا ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے. اور میں ان نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو لڑکیوں کے ساتھ رکھتے ہیں غلط تعلق, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین و تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا. اور جس رسول کے کہنے پر تم خدا کو ایک مانتے ہو, اسی رسول کے کہنے پر تم جنت اور جنت کا بہت بہت مانتے ہو, اسی رسول کا فرمان ہے تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا. اور یاد رکھنا دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کا سودا کرنے والوں, جب تو یہ کر رہا ہوگا تو تیرا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا. اسی لیے کہ سورج مشرق کے بغیر مغرب سے نکل سکتا ہے, کائنات کا نظام کبھی بدل نہیں سکتا, نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو. اور میری پیاری بہنوں, دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. خوب کی شہر چمن پھول چوں نثار رہے, خوب کی شہر چمن پھول چوں نثار رہے, باغ باغ جاتا رہوں گلشن تیرا آباد رہے, باغ باغ جاتا رہوں گلشن تیرا آباد رہے. استغفر اللہ ربی من کل